السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اردو کلاس میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور اردو سیکھنے کے لیے ہر سبق کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آپ کو اردو بھی سکھائیں گے، اردو کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اسلامک عقائد، مسائل اور بہت ساری اہم چیزیں جو آپ کو یاد نہیں ہے وہ بھی سیکھنے کو ملے گی۔ اگر آپ نے شروع سے پڑھنا اسٹارٹ نہیں کیا ہے تو شروع سے پڑھیے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھے تاکہ ہر سبق کو سمجھنا آسان ہو۔ جب آپ پچھلے سبق جو ہم پڑھا چکے اس کو پڑھیں گے تو ہر اگلا آنے والا سبق آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم وضو کے بیان میں 2 سبق پڑھ چکے ہیں، وضو کسے کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے وضو میں جو فرائض ہے اور وضو میں جو سنت ہے یہ دونوں پڑھ چکے ہیں۔ اب آج ہمیں جو پڑھنا ہے وضو میں مستحب کتنے ہیں، اور ہم اینڈ میں پڑھیں گے کہ وضو کو توڑنے والی چیزیں کتنی ہیں، وضو کن چیزوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، انشاءاللہ وہ ہم اینڈ میں پڑھیں گے۔ آپ ضرور ویڈیو کو پورا دیکھیں، ذرا بھی اسکپ نہ کریں، انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر آپ کے پاس اس کتاب کا PDF نہیں ہے، لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ یہ تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے کا 17واں صفحہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: وضو میں مستحب کتنے ہیں؟ اس سے پہلے والے سبق میں ہم فرائض اور سنتیں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہمیں پڑھنا ہے کہ وضو میں مستحب کتنے ہیں۔ جواب: وضو میں 5 چیزیں مستحب ہیں۔ وضو میں 5 چیزیں مستحب ہیں۔ نمبر 1، دائیں طرف سے شروع کرنا۔ بعض علماء نے اسے سنتوں میں شمار کیا ہے اور یہی قوی ہے۔ دائیں طرف سے وضو کرنا یعنی پہلے دانا ہاتھ دھونا، پہلے دانا پیر دھونا، تو دائیں طرف سے وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ بعض علماء نے اس کو سنت بتایا ہے اور سنت ہی زیادہ قوی ہے، یعنی دائیں طرف سے شروع کرنا یہ سنت ہے۔ نمبر 2، گردن کا مسح کرنا۔ گردن کا مسح کرنا یہ مستحب ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت مستحب سے ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ اگر ہم مستحب کو چھوڑ دیتے ہیں تو مستحب کی چھوڑنے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا اور وضو میں نقص بھی نہیں رہتا۔ اگر ہم اس کو کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 3، وضو کے کام کو خود کرنا، دوسرے سے مدد نہ لینا۔ کوئی پانی ڈال رہا ہے، ہم وضو کر رہے ہیں تو دوسرے سے مدد نہ لینا یہ مستحب ہے۔ وضو کے کام کو خود کرنا یہ مستحب ہے۔ نمبر 4، قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھیں گے اور وضو کریں گے تو یہ مستحب ہے۔ نمبر 5، پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ سوال: وضو میں کتنی چیزیں مکروہ ہے؟ وہ چیزیں جس کو وضو میں کرنا مکروہ ہے تو وہ کتنی چیزیں ہیں؟ انشاءاللہ جواب کے سننے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جواب: وضو میں 4 چیزیں مکروہ ہے۔ مکروہ یعنی اللہ کے نزدیک ناپسند ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 1، ناپاک جگہ پر وضو کرنا۔ کوئی ایسی جگہ ہے جو ناپاک ہے، گندگی پڑی ہوئی ہے، اس جگہ پر وضو کرنا یہ مکروہ ہے، ناپسند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ناپاکی اپنے کپڑوں پر لگ جاوے، اور اگر کپڑوں پر لگ گئی تو پھر نماز کا مسئلہ ہو جائے گا، کپڑا پاک کرنا ضروری ہو جائے گا۔ نمبر 2، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، یہ بھی مکروہ ہے، اللہ کے نزدیک ناپسند ہے۔ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف نہیں کرنا ہے، طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرے اور سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالے، لیکن ہم نے الٹا کر دیا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کیا تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 3، وضو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا۔ وضو کرتے وقت کوئی دنیا کی باتیں کر رہا ہے تو یہ بھی ناپسند ہے، مکروہ ہے۔ نمبر 4، سنت کے خلاف وضو کرنا۔ کوئی سنت کے خلاف وضو کر رہا ہے، مثال کے طور پر 3 مرتبہ ہاتھ دھونا ہوتا ہے، 3 مرتبہ چہرہ دھونا ہوتا ہے، مسواک کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ان ساری سنتوں کو چھوڑ دے رہا ہے یا کسی ایک بھی سنت کو چھوڑ رہا ہے تو یہ مکروہ ہے، ناپسند ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، سنت کے خلاف وضو کرنا۔ پھر آگے جو امپورٹنٹ چیز ہے، یعنی وہ چیزیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ پڑھنا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے آپ کو آگے بتایا تھا نجاست کی 2 قسمیں، حقیقی حکمی۔ حقیقی نظر آنے والی ناپاکی
हुक्मी नजर न आने वाली नापाकी, हकीकी को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। आप नजासत हुक्मी को समझ लीजिए। हुक्मी कहते नजर न आने वाली नापाकी, उसमें दो है, वुजू और गुसल, यानी छोटी और बड़ी नापाकी। नजासत हुक्मी असगर, यानी नजासत हुक्मी छोटी जो नापाकी है उसको दूर करने के लिए वुजू का होना जरूरी है। लेकिन वुजू कितनी चीजों से टूट जाता है वो इंशाल्लाह आज के इस जवाब में आपको सीखने को मिलेगा। एंड तक जवाब को समझ लीजिए। सवाल, कितनी चीजों से वुजू टूट जाता है? जवाब, 8 चीजों से वुजू टूट जाता है। उन्हें नवाक़िज़े वुजू कहते हैं। उन्हें नवाक़िज़े वुजू कहते हैं। नवाक़िज़े वुजू यानी वुजू को तोड़ने वाली चीजें। नंबर 1, पाखाना पेशाब करना या उन दोनों रास्तों से किसी और चीज का निकलना। नंबर 2, रीह यानी हवा का पीछे से निकलना। नंबर 3, बदन के किसी मकाम से खून या पीप का निकल कर बह जाना। नंबर 4, मुंह भर के क़े करना, किसी आदमी ने मुंह भरकर क़े कर दी तो भी वुजू टूट जाता है। नंबर 5, लेटकर या सहारा लगाकर सो जाना, कोई आदमी लेटकर या सहारा लगाकर सो गया, टेक लगाकर सो गया तो भी वुजू टूट जाता है। बीमारी या किसी और वजह से बेहोश हो जाना, कोई आदमी बेहोश हो गया तो भी वुजू टूट जाता है। नंबर 7, मजनून यानी दीवाना हो जाना, कोई आदमी अचानक पागल हो गया तो पागल हो जाने की वजह से भी वुजू टूट जाता है। नंबर 8, नमाज में कहकहा मारकर हंसना। नमाज में कहकहा मारकर हंसना। एक चीज यहाँ पर और बढ़ा ले, रुकू सजदे वाली नमाज में कोई आदमी रुकू सजदे वाली नमाज में कहकहा मारकर हंसने लगा तो उससे वुजू टूट जाता है। ये 8 चीजें उसको शॉर्ट में याद करने के लिए आप इस टॉपिक को जरूर समझे कि दो दिमाग से कौन सी चीजें हैं। बीमारी या किसी वजह से बेहोश हो जाना, आदमी दिमाग से बेहोश हो जाता है। मजनून यानी दीवाना हो जाना, ये दोनों दिमाग से है। फिर उसके बाद 2 मुंह से, यानी मुंह भरकर क़े करना, रुकू सजदे वाली नमाज में कहकहा मारकर हंसना। फिर उसके बाद बदन से 2 चीजें हैं। नंबर 1, खून या पीप का निकल कर बह जाना, या फिर टेक लगाकर या लेटकर सो जाना, सहारा लगाकर सो जाना। फिर पाखाना और पेशाब के रास्ते से 2 चीजें हैं। नंबर 1, पाखाना पेशाब का निकलना या रीह यानी हवा का निकल जाना, पीछे से निकल जाना। ये 8 चीजें ऐसी है जिससे वुजू टूट जाता है। इनको अच्छे से समझना है। अगर ये चीज समझ में नहीं आएगी तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि वुजू किन चीजों से टूट जाता है। जब इन चीजों में से कोई भी चीज पेश आवे तो आपके लिए जरूरी है कि आप वुजू जरूर करिए। उसके बाद ही आप नमाज पढ़ सकते हैं या कुरान पाक को हाथ लगा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आज का सबक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक करके ज़रूर बता दे ताकि हमें तसल्ली हो जावे कि आज का सबक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूले। जितने लोग भी इन सही मालूमात को समझते रहेंगे आपको सवाब मिलेगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।